یہ جو میں نے اصول بیان کیا اس پر حدیث پیش کر رہا ہوں متفق علیہ. کیا عجب حدیث ہے، سبحان اللہ. متفق علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اور حدیث کس کے بارے میں ہے؟ واقعہ ایک کفن چور کا قصہ ہے. قصہ کفن چور کا ہے. یہ آپ کو ایک لطیفہ بھی بتاؤں. جب پہلی بار یہ حدیث پڑھی تو اس متن میں یہ درج نہیں تھا کہ یہ کفن چور کا واقعہ ہے. یہ بات بڑی دلچسپ ہے. حدیث کے لفظ یہ تھے، اور آپ نے بھی عمر بھر پڑھی اور سنی ہوگی، اس میں یہ نہیں. حدیث کے لفظ تھے کان رجل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کان رجل یسرف علی نفسہ. اتنے لفظ آئے تھے. بڑا گناہگار تھا اور ظلم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا اپنی جان پر. فلما حضرہ الموت قال لبنیہ، جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے جمع کر لیے، سارے بیٹوں کو بلا لی اور بیٹوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح. اس نے کہا میں نے ساری عمر گناہ کیے، بڑے گناہ کیے. جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، جلا کے راکھ کر دینا، اور تیز ہوا جب آئے تو اس میں میری میت کی جو جلی ہوئی راکھ کو اڑا دینا، تاکہ شرق غرب دنیا میں اس کا ایک ایک ذرہ پھیل جائے. اب یہ اس نے کیوں کہا؟ یہ جو چوتھی شکل میں نے بیان کی، یعنی تکفیر معین میں، کہ قول کفر پہ دلالت کرتا ہے، کلمہ ظاہراً کفر پہ دلالت کرتا ہے، اور جو مسئلہ مسئولہ آپ کے پاس ہے اس میں قول اور کلمہ کفر پر بھی دلالت نہیں کرتا. آپ اس کی نیتوں کو ملا کے از خود معنی بنا رہے ہیں. یہاں قول کفر پہ دلالت کرتا ہے، مگر اس کے قصد میں، نیت میں احتمال ہے غیر کفر کا بھی. تو اس نے کہا کہ مجھے میری خاراک کو اڑا دینا دنیا میں. کیوں؟ اب جملہ سنیے اس بندے کا. وہ کہتا ہے فواللہ لئن قادر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. وہ کہتا ہے خدا کی قسم، اگر اللہ نے قابو پا لیا نا مجھ پر، اگر میں اللہ کے ہاتھ چڑھ گیا، اگر اللہ نے قادر علیہ، اس کو قدرت ہو گئی میرے جسم کو، میرے جسم کے ذروں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے دوبارہ کھڑا کرنے کی، معاد کی، اعادہ کی، باس بعد الموت کی، اگر میری موت کے بعد قیامت کے دن مجھے دوبارہ کھڑا کرنے، اپنی بارگاہ میں پیش کرنے پر اس کو قدرت ہو گئی، اللہ کو طاقت مل گئی. یہ جملے ہیں جس کو کہا کہ قول کفر پہ دلالت کرتا ہے. تو پھر لا یعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، پھر میں وہ اتنا عذاب دے گا مجھے کہ جو کائنات کی تاریخ میں کسی کو اتنا عذاب نہیں ملا ہوگا. پھر مجھے اتنا عذاب دے گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ بکھیر دینا، کہ پھر نہ سارا کچھ مجھے رب جمع کر سکے گا، نہ میری بکھری ہوئی راگ کو جمع کر سکے گا، نہ ملا کے میرا جسم معاذ اللہ بنا سکے گا، اور نہ معاذ اللہ مجھے دوبارہ باس بعد الموت میں کھڑا کر سکے گا، نہ مجھ سے پوچھ سکے گا. استغفر اللہ العظیم. یہ تھا قول کفر. قول کفر لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. اس نے کہا پترو، جو رب نے پھڑ لیا نا مینوں، تو وہ ہتھے چڑھ گیا میں، تو اس نے میری وہ تونی لانی ہے، وہ تونی لانی ہے کہ کسی دی نہیں لگی ہوئے گی اج تک. انہ مارے گا مینوں، وہ حشر کرے گا کہ کسی دا نہیں ہوئے گا حشرینا. اگر اللہ قابو کر لیا مینوں اور قادر ہو گیا مینوں دوبارہ زندہ کرنے سے. یہ جملہ بولا ہے. اس کو محدثین نے کہا یہ کلمہ کفر ہے. اور آپ کو بھی کوئی شک نہیں، مجھے بھی کوئی شک نہیں. یعنی اس پہ گویا وہ اس بات کی قدرت کا، اللہ کی قدرت احیاء کا انکار کر رہا ہے، قدرت اعادہ بعد الموت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی قدرت علی بعثہ بعد الموت کا انکار کر رہا ہے. اس نے یہ خیال کیا کہ میں اگر جلا کے راکھ پھیر دوں گا پوری کائنات میں، بکھر جائے گی تو اتنا مشکل ہو جائے گا کام کہ شاید یہ اللہ نہ کر سکے. سیدھا سیدھا قبر میں پڑاؤں گا تو اٹھا کے کھڑا کر دے گا، پھڑتے لے آؤ اس نو قبر چو کھڑا کرو، پھر عذاب دے دے گا. تو جب ہزاروں لاکھوں جگہ پر ذرے بکھر چکے ہوں گے تو پھر یہ مشکل کام ہے، یہ اللہ سے نہیں ہو سکنا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کلمہ کفر تھا جو اس نے بولا. فلما مات فعل بذلک، جب مر گیا اس کے بچوں نے یہی کام کر دیا. اب جب مر کے پیش ہوا اللہ کے حضور تو اللہ پاک نے پوچھا اس سے فائزہ ہوا قائم. اللہ پاک قادر مطلق، اس نے تو سارے ذرے اکٹھے کر کے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا.
اور کھڑا کر کے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، یہ جو حرکت تم نے کی، اپنے آپ کو جلا کے راکھ پوری دنیا میں بکھیر دی، کیوں کیا ایسا؟ کس چیز نے تمہیں اس پہ تیار کیا؟ اس نے کہا قال یا رب خشیتک حملتنی، تیرے ڈر نے مجھے یہ کرنے پہ مجبور کیا، میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ بڑا عذاب دے گا تو، بڑا عذاب دے گا، اپنے اعمال کو دیکھ کر اس خوف کی وجہ سے کیا۔ فغفر لہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب جب پہلی بار یہ حدیث پڑھی، میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ لفظ آئے کان رجل یسرف علی نفسہ، ظلم کرتا تھا اپنی جان پر، آفٹر آل کوئی ایسا عمل تو کرتا تھا کہ جس پر اسے ٹوٹل مایوسی تھی کلیتاً، کہ اس کو اتنا عذاب ملے گا جو زندگی میں کائنات میں کسی تاریخ انسانی میں کسی کو نہیں ملا، اور حتیٰ کہ اس نے جلوا کے یہ عمل کر دیا اپنی راکھ کے ساتھ۔ تو سوال یہ ہے وہ کرتا کیا تھا؟ اس بندے کے عمل کو تلاش کریں کہ وہ تھا کیا، کہ اس حد تک اسے خیال تھا کہ وہ عذاب جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے مجھے ملے گا، اور اپنی میت کو یہاں تک کروانے پہ آ گیا۔ تو پھر یہی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3452 پہ جا پہنچا۔ یہ حدیث 3481 تھی۔ اچھا پیچھے یہ حدیث 2-3 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے، اسی باب میں 3 جگہ امام بخاری حدیث کو لائے ہیں، اور اس سے پہلے امام بخاری باب ذکر عن بنی اسرائیل میں بھی لا چکے تھے، بہت پہلے میں نے وہ دیکھا۔ حدیث نمبر 3452 پیچھے چلا گیا، جس جس مقام پر آئی ہے سارے مقامات کو دیکھیں۔ اس میں حدیث پاک جب بیان کی تو اس بیان میں یہ حضرت حذیفہ سے روایت تھی، وہاں حضرت حذیفہ سے روایت تھی۔ اس میں آخر پہ وہ بیان کرتے عقبہ بن عمرو حدیث کے جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، وَكَانَ نَبَّاشًا، وہ کفن چور تھا وہ شخص۔ نباش گور کون کو نہیں کہتے، قبریں کھودنے والے کمہار کو نہیں کہتے، قبر سے مردے کو نکال کے کفن چرا کے بیچنے والے کو کہتے ہیں نباش۔ اس میں صحیح بخاری میں پیچھے گزر چکا تھا ایک مقام پر، حضرت عقبہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا تھا ان کو کہتے ہوئے کان نباشن، وہ شخص کفن چور تھا۔ اب کفن چور کا تو پتہ ہے نا کہ نباش کفن چور کو کہتے ہیں، کہ شاید یہ بھی بعضوں کو بتانا پڑے گا، چلو یہ بھی سن لیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی شک ہو کہ نباش کہتے کسے ہیں، یہ مبسوط میرے ہاتھ میں ہے، فقہ حنفی کی کتاب شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی المبسوط، جلد 11 صفحہ 343، کتاب السرقہ، سرقہ چوری کے باب میں وہ بحث کرتے ہیں۔ اس میں احناف کا مذہب اور شوافع کا مذہب بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں امام اعظم فرماتے ہیں لا قطع علی النباش، کفن چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اب یہ باتیں ہیں کرنے والی اہل علم اور غیر، مسائل جب غیر اہل علم میں چلے جاتے ہیں نا، عوام میں، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، بے شعوروں میں، جلسے جلوس والوں میں، تو پورا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے مسئلے کا، وہاں آپ سنجیدہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے دور میں طوائف مکفرہ ہو گئے ہیں، طوائف مکفرہ، ہر ایک کو کافر بنانے والے فرقے۔ یہ شان اہل سنت کی نہیں تھی، یہ یا خوارج کی ہوتی تھی، یا معتزلہ کی تھی، یا قدریہ کی تھی۔ خوارج کی وہ مکفر لوگ تھے، ہر ایک کو بات بات پہ کافر بنانا۔ یہ 3 قسموں کے فرقے ہیں طوائف مکفرہ، لوگوں کو عام بات بات پہ کافر بنانے والے۔ ایک لوگوں کو مشرک بنانے والا طائفہ، بات بات پہ مشرک بنانے والا۔ دوسرا طائفہ بات بات پہ لوگوں کو بدعتی جہنمی بنانے والا طائفہ، اور تیسرا بات بات پہ لوگوں کو گستاخ رسول اور کافر و مرتد بنانے والا طائفہ۔ یہ تینوں طوائف، ان کا مدار صرف جہالت اور جوش و خروش اور عصبیت کے اوپر اور تعصب پر ہے، یا عداوت پر ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے، یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں تینوں مزاج۔ اب میں اس لیے بات کی کہ انہوں نے خلط ملط کر دیا۔ اگر کوئی اتنی بات کر دے
ان کے ہاتھ چڑھ جائے ایسے طوائف مکفرہ کے ہاتھ، تو وہ تو حد کر دیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی معاذ اللہ، یہ اب انہوں نے حنفیوں نے یہ کہہ دیا کہ کفن چور چوری بھی کرے تو اس کی بھی سزا نہیں ہوگی۔ یہ بے حیائی کا دور ہے، بے شعوری کا دور ہے، تہمت و الزام کا دور ہے، جہاں بندہ علم اور عقل کی بات نہیں کر سکتا۔ اس معاشرے میں اتنی گرد اڑا دی جاتی ہے جوش کے ساتھ، فتووں کے ساتھ، لوگوں کو مشتعل کر دیا جاتا ہے، ہنگامہ آرائی کر دی جاتی، لوگوں کی عقل و شعور ہوش چلا جاتا ہے، نیرا جوش رہ جاتا ہے۔ اب کہنے والے نے کہا، امام اعظم نے اور احناف نے، ولا قطع علی النباش، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کفن چور کی سزا نہیں ہوگی، انہوں نے کہا قطع ید نہیں ہوگی، یعنی حد سر کا نہیں ہوگی۔ وہ بات حد کی کر رہا ہے، یعنی حنفی فقیہ یا ائمہ احناف، اور جس نے شور مچانا ہے عوامی رنگ میں، اس نے کہہ دینا دیکھو جی کفن چور بھی معاف ہو گیا۔ یہ رنگ بنا پڑا ہے آج کل، یہ ماحول ہے، کفن چور بھی معاف ہو گیا، اب اس کو بھی سزا نہیں ہوگی، یہ کہہ دیا۔ خدا کے بندے فرق کرو دو جملوں میں، سزا کی نفی عقوبت نہیں کی، احناف نے نفی حد کی ہے۔ قطع ید نہیں ہوگی، قید کی سزا دے دی جائے گی، اور قطع ید کی ایک شکل ہو بھی سکتی ہے۔ تو غور سے پڑھنے سے فرق کرنا چاہیے، کیا کہا ہے کیا نہیں کہا۔ جہاں یہ امتیاز ختم ہو جائے اور حیا دینی اقدار کا اور علم کا ختم ہو جائے، وہاں پھر کوئی کیا بات کرے گا۔